بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نہج البلاغہ میں عورت کی مذمت کی گئی ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، اور اس موضوع کو پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ نہج البلاغہ سے توحید و مقام نبوت و عظمت قرآن سمجھنے کے بجائے بعض لوگ اس پہ یہ اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ اعتراض آج سے کوئی 75 سال پہلے جب نہج البلاغہ کا انگریزی کا ترجمہ ہوتا ہے اور یہ ترجمہ لندن میں پہنچتا ہے، تو ایک عراقی پروفیسر یا لیکچرر تھے عبداللہ خلوصی، وہ لندن میں اس نہج البلاغہ کو پڑھ کے بجائے اس کے کہ فخریہ طور پر اسلام کے اس ایک خزانے کو دوسری قوموں کے سامنے پیش کرتے، انہوں نے 4 صفحات کا ایک طویل مقالہ لکھا اور اس میں نہج البلاغہ پہ بہت سارے اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات میں سے پہلا اعتراض ان کا یہی تھا کہ نہج البلاغہ جب یہاں پہنچا ہے تو ابھی یہاں کی عورتیں اس سے پڑھ کے اسلام سے متنفر ہوں گی، یہ ان کا مقالہ ہے۔ اب اس کے 2 جواب ہیں، ایک مرحوم سلطان مرزا نے مختصر سا جواب دیا، اور ایک تفصیلی جواب جو ہیں وہ جناب مولانا سید سبط حسن ہنسوی صاحب نے دیا ہے۔ یہ کتاب موجود ہے نیٹ پہ بھی، اور پرنٹ بھی اس کی موجود ہے، منہاج نہج البلاغہ، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہماری اس پہ 4 ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ چینل پہ جا کے پلے لسٹ پہ عورت ٹائپ کریں گے تو یہ ویڈیوز آپ سن سکیں گے، اور یہ حقیقت میں ان کا آپ کا یہ کہ خلاصہ ہے، اور اس کو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان ویڈیوز کے باوجود بعض احباب کمنٹس میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ گفتگو کیجئے، تو میں خلاصہ کر دوں کہ وہاں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اعتراض کس خطبے پہ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض ہوتا ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 78، جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی مذمت میں فرمایا، یہ عنوان دیا گیا ہے اس خطبے کا۔ ظاہر یہ خطبہ جناب سید رضی نے عنوان دیا ہے، اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے اس کی کافی تفصیل اور شرح بھی لکھی ہے، اور تقریباً 1 صفحے سے زیادہ انہوں نے اس کے حاشیہ لکھا ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ میں عربی کے 2-3 جملے پڑھتا ہوں اور پھر اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان و نواقص الحظوظ و نواقص العقول، اے لوگوں، عورتیں ایمان میں ناقص، حصوں میں ناقص اور عقل میں ناقص ہیں۔ دیکھیے، اس کو موضوع بنایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت کی مذمت کی گئی ہے۔ اب میں ظاہر ہے ہمارے سامعین مسلمان عورتیں ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیے، مسلمان عورت کے حوالے سے آپ نے اگر اس کو پڑھنا ہے تو ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جناب امیر المومنین نے ان کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ نواقص الایمان سے کیا مراد ہے، نواقص العقل سے کیا مراد ہے۔ تو اصل میں تو یہ نواقص کا ہی معنی غلط لیا گیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے تینوں چیزوں کی وجہ بھی واضح فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں، نقص ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ایمان کے دور میں، کیا ایام کے دور میں، یعنی جب مخصوص دن ہوتے ہیں خواتین کے، حیض قرآن کا لفظ ہے، تو ان دنوں میں نماز اور روزہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ناقص العقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوتا ہے۔ حصے کے ناقص ہونے کا مقصود یہ ہے کہ مرد کے برابر میں ان کا آدھا ہوتا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں، بری عورتوں سے ڈرو اور اچھی عورتوں سے بھی چوکنا رہو، تم ان کی اچھی باتیں بھی نہ مانو تاکہ آگے بڑھ کر وہ بری باتوں کے منوانے پر نہ اتر جائیں۔ تو مسلمان خواتین کو میں بس اتنا عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے، قرآن مجید میں بھی حیض کا جیسے میں نے عرض کیا ہے لفظ آیا ہے، اور ان ایام میں عورتوں کے مخصوص احکام ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ اب یہاں جناب امیر المومنین نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اور اس کو کمزوری بیان کی کہا ہے، نقص کہا ہے۔
اور لیکن بعض افراد جو ہیں وہ اس کو اعتراض بناتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں ساری چیزیں موجود ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید سے لیا۔ جناب سبط حسن حنفی نے تفصیل سے اس کو آیات کے ساتھ اور روایات کے ساتھ پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب خلوصی صاحب، اگر آپ اس کو اس عنوان سے لیں گے کہ نہج البلاغہ پہ یہ اعتراض ہے، تو پھر یہ نہج البلاغہ پہ اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ یہ قرآن اور سیاہ ستہ پہ اعتراض ہوگا، اس لیے کہ ایسی جن کو آپ مذمت کہتے ہیں وہ قرآن مجید میں بھی آیات موجود ہیں اور سیاہ ستہ میں بھی روایات موجود ہیں، اور انہوں نے پھر کوئی 30 روایات مختلف کتابوں سے نقل کی ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ خواتین کی توہین ہے، تو پیغمبر اکرم کی ان حدیثوں میں بھی پھر آپ توہین ماننا پڑے گی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں بس اتنا عرض کروں کہ کچھ افراد اس خطبے کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ افراد جو ہیں وہ اس میں یہ ذرا دقت سے سنیے، کچھ افراد کلی طور پر اس خطبے کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فقط جمل کے واقعے کے مطابق ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے، یہ نہ خطبے کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ یہ مخصوص ہے جمل کے واقعات کے لیے، اس لیے کہ آپ جا کے دیکھیے وصیت نمبر 31 کو، اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو وصیت نمبر 31 جمل کے متعلق نہیں ہے، وہاں جناب امیر المومنین نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وصیت کی ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں، یہ وصیت 31 افکار اسلامی کے نہج البلاغہ صفحہ 729، امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَمُشَاوِرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَعْيَهُنَّ إِلَىٰ أَفَنٍ، خبردار عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو، کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے، انہیں پردہ میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تاک جھاک سے روکو، کیونکہ یہ پردہ کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے، ان کا گھروں سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا کسی ناقابل اعتماد کو گھر میں آنے دینا، اور اگر بن پڑے تو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو پہچانتی ہی نہ ہو، عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونپو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کار فرما اور حکمران نہیں ہے۔ اب یہ ہے جناب امیر المومنین کے وہ فرامین جہاں جمل کا تذکرہ نہیں ہے یا کسی ایک عورت کا ذکر نہیں ہے، یہ کلی طور پر خواتین کے اس پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اب یہاں میں ایک ہی، اور ہماری اس پہ ایک مکمل ویڈیو ہے کہ عورت پھول ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں پھول اور مرد اس کا محافظ ہے تو بہت ساری چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ پھول آج کل گرمیوں کا موسم ہے، جو لوگ پھول لگاتے ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھول کی کتنی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کو سایہ مہیا کرنا پڑتا ہے، فلاں فلاں۔ اب اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ اس کا نقص ہے تو یہ نقص نہیں ہے، یہی اس پھول کی خوبصورتی ہے کہ 2 دن پھول کو پانی نہ دو تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ بہرحال عورت کا مقام یہی ہے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا بطول باش و پنہا شوازین زمان کے دردامن شبیری بگیری، آپ نے آپ کو بطول بنانا ہے تو اس زمانے کی گندگی سے چھپ جاؤ تاکہ آپ اپنی گود میں شبیر جیسے بیٹے پال سکو۔ ابھی عورت کا کمال کیا تھا، کسی بزرگ نے بڑا خوب فرمایا تھا کہ عورت کی گود سے مرد معراج پر جاتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ ماں ہے جس کی تربیت کے ذریعے سے، یا وہ عورت ہے جس کی حوصلہ افزائی کے ذریعے سے۔ میں ڈیل کارنیگی کی کتابیں دیکھ رہا تھا کہ وہ مغرب کے افراد عورت کو کیا تصور کرتے ہیں، اور وہاں بالکل واضح سا لفظ ہے، ویسٹرن رائٹرز نے یہ لکھا ہے کہ عورت سے مشورہ نہ کرو۔ کیوں؟ میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر ہو سکے تو ایک کتاب ضرور پڑھیے، اور وہ ہے جناب شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب اسلام میں خواتین کے حقوق۔ یہ سید مرتضیٰ حسین صدر اللہ فاضل کا بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، فارسی کتاب ہے نظام حقوق زن۔ اس کے باب ہفتوں میں 7ویں باب میں شہید مطہری نے عنوان دیا ہے تفاوت زن و مرد، مرد اور عورت کا فرق۔ تو وہ فرماتے ہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جیسے انسانی اعضاء مختلف ہوتے ہیں، ابھی دیکھیے دائیں ہاتھ کی قوت اور ہوتی ہے، بائیں کی اور ہوتی ہے، انگلیاں 5 ہوتی ہیں ہاتھ کی تو ہر ایک کی قوت اور ہوتی ہے، آنکھ ایک عضو ہے، بڑا ہی مہم عضو ہے، لیکن وہ اور ہے، اور ہاتھ اور ہے۔ اب جیسے اعضاء مختلف ہوتے ہیں، کسی ایک عضو کا ایک اعتبار سے بہتر، دوسرے اعتبار سے کمزور ہونا یا ناقص ہونا، یہ اس کی کمزوری اور نقص نہیں ہے، یہ خالق نے سلسلہ کائنات چلانے کے لیے اس کو ترتیب ہی ایسے دیا۔ تو عورت بھی اسی انداز میں ایک پھول ہے، اور رب نے اس کو اسی انداز سے خلق کیا ہے، لہٰذا یہ کلی طور پر عورت کے لیے ہے۔ ظاہر ہے جب جناب
جناب امیر علیہ السلام کا جمل میں مقابلہ ہوا تو وہ ذرا الفاظ جو ہیں وہ تفصیلی ہیں، لیکن آپ اس کو دیکھیے کہ قرآن مجید میں مثلا قصہ جناب یوسف میں قیدہن یا قیدکن، وہاں لفظ جو ہیں وہ اس میں ہیں کہ ان کا دھوکہ، بہت ساری عورتوں کو جناب یوسف کے ساتھ جب واسطہ پڑا تو قرآن نے ان کو دھوکے کے عنوان سے اور فراڈ کے اور فریب کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ اور پیغمبر اکرم کے وقت بھی بعض خواتین کو صواحب یوسف کہا گیا ہے، یعنی یوسف کے زمانے والے، یعنی ہر دور میں عورت۔ بڑا خوبصورت شید مطہری نے یہاں لکھا ہے، افلاطون اور ارسطو کے دو متضاد نظریے لکھیں، پھر کہتے ہیں کہ جسم اور نفسیات دونوں اعتبار سے عورت اور مرد میں فرق ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور نفسیات کے اعتبار سے بھی۔ وہاں انہوں نے ایک انگریز ماہر نفسیات خاتون کا جملہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مرد عقل کے تابع ہو کے فیصلے کرتا ہے، عورت احساسات کے تابع ہو کے فیصلہ کرتی ہے۔ میں اس کو یوں کہوں کہ اگر اس کے احساسات نہ ہوں تو وہ اولاد کی تربیت کی اتنی مشکلیں، اور بچے کو 9 مہینے تک اپنے بطن میں اٹھائے رکھنا، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ماں ہی ہے جو بچے کو وہاں اٹھا سکتی ہے جو وہ اٹھاتی ہے، کوئی اور اس میں نہیں اٹھا سکتا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہن لا وہن، دکھ سے دکھ جھیل کے وہ بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور پھر اس کا واضح حمل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ مرد کی تربیت کر سکے۔ اب یعنی گویا مرد کی معلم ہو گئی ایک خاتون۔ رہ گیا جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کئی جگہ پہ تعریف کی ہے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ خطبہ نمبر 200 دیکھیے، رحلت جناب پیغمبر اکرم، رحلت جناب زہرائے مرضیہ پہ پیغمبر اکرم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میری امانت پلٹا دی گئی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اس انداز سے کہ اسلام کہیں نہیں تھا، فقط ایک گھر تھا اور وہ گھر خدیجہ اور جناب پیغمبر کا تھا، اور میں تیسرا تھا اس گھر میں۔ یہ خطبہ نمبر 190 کے الفاظ ہیں، اور سب سے بہتر اور واضح جو الفاظ ہیں جناب امیر علیہ السلام نے خط نمبر 28 میں حاکم شام کو جب اپنے فضائل لکھے اس کے کسی خط کے جواب میں، تو وہاں فرمایا من خیر النساء العالمین، کائنات کی بہترین خاتون ہم میں سے ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ اگر جناب امیر علیہ السلام کے ان الفاظ کو نواقص العقول اور نواقص الایمان کو دیکھنا ہے تو سیرت جناب امیر علیہ السلام کو دیکھیے۔ میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ جب عقیل بھائی کو کہا کہ میرے لیے کوئی ایسا خاندان ڈھونڈو جس خاندان کی کوئی بہادر خاتون میں اپنے ازدواج میں لوں اور اس سے بہادر بیٹا پیدا ہو، حضرت عباس کی والدہ کو تلاش کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک عورت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایام جناب زینب کبریٰ ہیں، آپ دیکھیے کہ اس بیٹی کی تربیت کیسے کی، یہاں سے جناب امیر علیہ السلام کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون کی۔ بہرحال خاتون کا اور مرد کا ایک فرق ہوتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ حکمت 234 میں فرمایا عورتوں کی بہترین خصلتیں وہ ہیں جو مردوں کی بدترین صفتیں ہیں۔ دیکھیے یہاں دیکھیے، عورتوں کی بہترین اور مردوں کی بدترین صفتیں۔ پہلی کیا ہے؟ عورت غرور میں ہو تو یہ اچھی صفت ہے، بزدل ہو تو اچھی صفت ہے، اور کنجوس ہو تو اچھی صفت ہے۔ پھر امام نے آگے وضاحت بھی فرمائی، اس لیے کہ عورت جب مغرور ہوگی تو وہ کسی کو اپنے نفس پر قابو نہ دے گی، اور کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور بزدل ہوگی تو ہر اس چیز سے ڈرے گی جو پیش آئے گی، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرے گی۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے کلی طور پر، اب ہم کہیں کہ یہ فرق ہے اوصاف خواتین میں اس طبیعت اور اس مقام کے اعتبار سے۔ رہ گیا عورتوں کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام نے کلی طور پر یہ نقص جو ہے اور یہ کمزوری بیان کیا، اور یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حقیقت میں دو الگ الگ عضو کی مانند ہیں۔ خطبہ نمبر 152 میں اگر آپ جا کے دیکھیے تو آخری حصے میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چوپایوں کا مقصد پیٹ بھرنا، درندوں کا مقصد دوسروں پر حملہ کرنا، اور عورتوں کا مقصد اس پست دنیا کو بنانا سنوارنا ہے۔ اب خواتین خود سوچ سکتی ہیں کہ یہ سلسلہ جناب امیر علیہ السلام نے کس انداز سے فرمایا، اور فتنے اٹھانا ہوتا ہے۔ البتہ ایک کمزوری، اور اسی پہ ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام نے جو ایک کمزوری خطبہ نمبر 170 میں بیان فرمائی ہے
اس کو اگر آپ دیکھیے تو وہاں جناب امیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی کمزوری یہ ہے کہ 2 افراد نے ان کو اپنے پیچھے چلا لیا اور پھر چلتی رہیں فی ذکر اصحاب الجمل، اور جناب امیہ علیہ السلام نے طلحہ اور زبیر کی یہاں متعلق کہا کہ فخرجوا یجرون حرمت رسول اللہ، کہ وہ لوگ مکہ سے بصرہ کا رخ کیے ہوئے اس طرح نکلے کہ رسول اللہ کی حرمت و ناموس کو یوں کھینچے پھرتے تھے جس طرح کسی کنیز کو فروخت کے لیے شہر بشہر پھرایا جاتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی بیویوں کو تو گھروں میں روک رکھا تھا اور رسول اللہ کی بیوی کو اپنے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندوں لے آئے تھے۔ اب یہ ہے اس کمزوری کو یوں کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک عمومی عورت کی کمزوری یہ تھی کہ مرد کے جال میں آ گئی اور مکہ چھوڑا، نبی کا گھر چھوڑا اور پھر حرمت رسول ہو کے میدان میں آ گئیں۔ لیکن جناب امیہ علیہ السلام نے اس انداز میں یہ فرمایا کہ یہ ایک سلسلہ عورت کی کمزوری کے حوالے سے تھا، چونکہ وہ احساسات میں آ کے دوسروں کی بات میں جلدی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ وضاحت دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کتاب اسلام میں خواتین کے حقوق کو ضرور پڑھیے، یا پھر جو جوابات دی ہیں جناب سبطی حسن حنفی نے ان کو پڑھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔